مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم آج کی گفتگو میں یار غار مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ اور پیکر صدق و وفا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی شخصیت میں بہت سے کمالات، خوبیاں، اوصاف اور خصائص پائے جاتے ہیں، مگر کوئی ایک خوبی یا ایک کمال ایسا ہوتا ہے کہ جو اس شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے۔ اور وہ شخصیت اس کمال میں، اس خوبی میں
ایک نمونہ بن جاتی ہیں، آئیڈیل بن جاتی ہیں، مثال بن جاتی ہیں، اور اس خوبی کو بیان کرتے ہوئے اس شخصیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں خوبیاں بہت ساری ہیں، کمالات بہت سارے ہیں، مگر جو خوبی اور جو کمال آپ کی پہچان بنا، اور جس خوبی اور کمال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نقطۂ کمال پہ پہنچے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اس خوبی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی عمر فاروق کے لیے بھی نمونہ ہے، عثمان غنی کے لیے بھی نمونہ ہے، صحابہ کرام کے لیے نمونہ ہے۔ وہ خوبی کیا ہے کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری شخصیت کو ڈھانپا ہوا ہے، اور جس کا اظہار آپ کی ہر ادا سے ہوتا ہے، ہر فعل سے ہوتا ہے۔ تو وہ خوبی اور وہ کمال صرف اور صرف عشق محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ کمال ہیں کہ حضور کی امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر عشق مصطفیٰ میں کسی کو نقطۂ کمال پہ دیکھنا چاہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کر لیں۔ باقی ساری خوبیاں اور سارے کمالات اس خوبی کا فیض ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کس انداز میں آپ کا ذکر کیا۔ شاعر عام طور پہ اپنے محبوب کو، اپنے ممدوح کو کسی کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے ہیں، اور تشبیہ جو ہے یہ شعر کی جان ہوتی ہے، تشبیہ۔ تو علامہ اقبال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ اقبال نے کہا کہ پروانے کو چراغ، کیا؟ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو۔ اب جو بات میں نے عرض کی کہ آپ کی خوبیوں میں اور آپ کے کمالات میں سب سے نمایاں کمال عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق میں محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور کسی اور سے غرض پروانے کو چراغ سے غرض ہے، اس میں فنا ہے، اور بلبل پھول میں فنا ہے۔ تو کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس۔ یہ بس اس میں پورے شعر کی جان ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، کہ آپ کو حضور کے ساتھ وہ پیار ہے، وہ عقیدت ہے، وہ محبت ہے، اس طرح عشق مصطفیٰ میں فنا ہے کہ حضور کی ذات کے سوا کچھ دکھائی۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوستان محترم، دنیا کی زندگی میں وفا بڑی چیز ہے، کیوں بھائی؟ اور وفا نہ ہو تو انسان نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی جانور ہے۔ کیا؟ معاشرتی حیوان ہے۔ معنی اس کا یہ تھا کہ جانور جنگل میں، غار میں، بیابانوں میں اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں، انسان
نہیں گزار سکتا. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے معاشرہ درکار ہے، سوسائٹی درکار ہے. انسان مل کے رہتا ہے، اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. اب جب یہ مل کے رہیں گے، معاشرے میں رہیں گے، سماج میں رہیں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا نا. ان تعلقات کی بنیاد پر معاشرہ تشکیل پائے گا. اور یاد رکھیں، تعلق کا حسن وفا کے ساتھ ہے. اگر وفا نہ ہو تو تعلق چلے گا؟ بولیے. تعلق میں استحکام، تعلق میں خوبصورتی، تعلق میں مضبوطی، اور تعلق میں دوام کس سے آتا ہے؟ بولیے. وفا سے آتا ہے. دوست سے وفا نہ کرے تو کام چلے گا. والدین اولاد سے وفا نہ کریں، اولاد والدین سے وفا نہ کریں، میاں بیوی سے وفا نہ کرے، بیوی میاں سے وفا نہ کرے، اور دنیا کے سارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں اگر وفا نہ ہو تو تعلق چلے گا؟ اب اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اور معاشرے میں رہتے ہوئے کیا بنتا ہے؟ بولیے. تعلق. کیا بنتا ہے؟ اور تعلق چلتا ہے کس کے ساتھ؟ تعلق کا خون، تعلق کی توانائی وہ کیا ہے؟ وفا ہے. حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ مرد و عورت نے نکاح کر لیا، میاں بیوی بن گئے، میاں بیوی بن گئے. اب اتفاق سے بیوی مزاج کی اچھی نہیں نکلی، سخت مزاج ہے، تو آقا نے کیا فرمایا کہ اس نکاح کو توڑ بھی سکتے ہو، مگر مولا کو پسند یہ ہے کہ وفا کرو. کیا کرو؟ وفا کرو، برداشت کرو، مگر تعلق نہ ٹوٹے. اور آقا نے کیا فرمایا کہ جو شخص اس تعلق نکاح میں وفا کرے گا، میاں بیوی کو برداشت کرے، بیوی میاں کو، اس کی بدمزاجی کو، اکھڑ پن کو، دیگر نقائص کو، خامیوں کو برداشت کرے اور وفا کرے، تو یہ وفا کرنا مولا کو کتنا پسند ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی وفاداری اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. وہ ایک میاں بیوی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو عورت بیوی بڑی خوبصورت اور شوہر انتہائی بدصورت. اتفاق ہوا کہ مل گئے، میاں بیوی بن گئے. تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی تو بھی جنتی اور میں بھی جنتی، تو بھی اور میں بھی. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ تو بڑی خوبصورت ہے، میں تیرے ملنے پہ شکر ادا کرتا ہوں تو میں جنتی ہو گیا، اور میں ہوں بڑا بدصورت، تو میرے ملنے پہ صبر کرتی ہے، تو بھی کیا ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بات غلط نہیں ہے. اس نے شکر کیا تو شکر کرنے والا بھی کیا ہے؟ بولیں. اور صبر کرنے والا بھی کیا ہے؟ جنتی. تو یہ بات یاد رکھیں، تعلقات میں وفا، کیا؟ وفا اللہ کو بڑی پسند ہے. اور مولا کیا فرماتا ہے؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. مولا فرماتا ہے کہ تم مجھ سے وفا کرو، میں تم سے وفا کروں گا. تم مجھ سے اور میں تم سے. تو یہ بات یاد رکھیں، زندگی کے سارے معاملات میں وفا اللہ کو بڑی پسند ہے. میاں بیوی کی ہو، دوستوں کی ہو، کاروباری شراکت کی بنیاد پہ ہو، ہمسائے کے ساتھ ہو، ہم وطن کے ساتھ ہو، مسلمان بھائی کے ساتھ ہو، کسی بھی انداز میں آپ وفا کرتے ہیں اور اپنے تعلق کو خلوص کی بنیاد پہ قائم کر کے آگے بڑھاتے ہیں، توڑتے نہیں، تو یہ وفا اللہ کو بڑی. دوستان محترم، میاں بیوی سے وفا کرے تو جنتی. کیوں بھائی؟
اور بیوی میاں سے وفا کرے تو بولتے جائیں، اور دوست دوست سے وفا کرے تو، استاد شاگردوں سے وفا کرے تو، اور شاگرد استاد سے وفا کرے تو، اور صدیق اکبر مصطفیٰ سے وفا کرے، صدیق اکبر مصطفیٰ سے وفا کرے، اور وفا بھی ایسی کرے کہ جس وفا کو خراج تحسین زبان مصطفیٰ بھی پیش کر رہی ہے اور کلام خدا بھی پیش کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے وفا کا حق ادا کیا ہے، حضور سے وفا کا، اور ایسی وفا کی کہ پھر میرے آقا نے صدیق اکبر کی وفا کو کیسا خراج تحسین پیش کیا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا میں جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، میں نے سب کے بدلے اتار دیے ہیں، سب کے بدلے سوائے ابو بکر کے، سوائے سب کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، دنیا میں چکا دیا ہے، حساب پاک کر دیا ہے۔ ہاں ایک ہے پے کرے وفا اور پے کرے محبت، اور وہ ہے صدیق اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چکا نہ سکا، قیامت کے دن میرا مولا اسے اس کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بھی بات قابل غور ہے، حضور کے پاس کس چیز کی کمی تھی جو آپ نہیں دے سکتے تھے؟ خدا کے سارے خزانے حضور کے ہاتھ میں نہیں؟ بولیے، مالک وہ ہے، قاسم یہ ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں دنیا میں نہ دے سکا، قیامت کے دن میرا؟ وجہ اصل میں یہ تھی کہ میرا مصطفیٰ اس انداز سے صدیق اکبر کی شان کو بڑھا رہا ہے، صدیق اکبر کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، اور کوئی کارکن سب سے نمایاں ہو، سب سے، تو پھر وہ شخصیت چاہتی ہے کہ اس کو انعام میں خود نہ دوں، اپنے کسی بڑے سے دلواؤں، اپنے کسی، تاکہ اس کی مزید حوصلہ افزائی ہو جائے۔ مصطفیٰ نے کہا عمر تجھے میں نے دے دیا، عثمان کو میں نے دے دیا، علی کو میں نے دے دیا، صحابہ کو میں نے دے دیا، ہر کسی کے احسان کا تمغہ، اعزاز، میڈل میں نے دے دیا، مگر ابو بکر کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے نہ دوں بلکہ قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے مولا سے دلواؤں، اپنے مولا سے دلواؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ تو دوستان محترم، دنیا کی زندگی میں میں نے بتایا کہ تعلقات کا حسن کس سے ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، تعلقات کا حسن کس سے ہے؟ وفا سے ہے۔ تعلق چلتا ہے تو اور مضبوط ہوتا ہے تو وفا کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے مشکل کام بھی وفا ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بولیے، معمول کے کام کر لینا، سجدے کر لینا، تسبیحات پڑھ لینا، یہ کمال نہیں، اصل کمال کیا ہے؟ وفا میں مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، نقصانات ہیں، خوف ہیں، غم ہیں۔ دوستان محترم، پے کرے وفا وہی بنے گا کہ جس کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ بھی آئیں تو پہاڑ تو پاش پاش ہو جائیں، مگر پے کرے وفا کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائیں، تکلیفیں آئیں، امتحان آئیں۔ غار کے اندر اس سے پہلے جب ہجرت کے معاملات شروع ہوئے، حضور نے
ہجرت سے کافی عرصہ پہلے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ ایک رات تجھے اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کہہ دیا تھا بہت عرصہ پہلے، قریب آ کے نہیں، پہلے سے کہہ دیا تھا ایک رات تجھے اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اب پیکر وفا کو دیکھو، کب کا کہا ہوا تھا؟ جب ہجرت کی رات ہجرت کا حکم آیا، حضور نے تیاری کی، اپنے گھر سے نکلے اور سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے۔ پہلے خبر نہیں تھی کہ آج نکلنا ہے، دروازے پہ گئے، دستک دی، دستک دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر آج چلنا ہے، آج عرض کی آقا چلیں، آئے آقا چلیں، ایک لمحے کے لیے آقا ذرا ٹھہر جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں ایسا کر لیں، کیوں کل پرسوں ترسوں نہیں، آقا چلیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کچھ تیاری کر لو۔ تیاری؟ عرض کی آقا آپ نے کبھی کہا تھا کہ ایک رات یہاں سے، میں تو اس دن سے تیاری کیے بیٹھا ہوں۔ یہ وفا کا کمال، میں تو اس دن سے تیاری کیے بیٹھا ہوں، آقا آپ نے دستک دی ہے، میں نے آنے میں دیر تو نہیں کی، فوراً دروازہ کھل گیا، سامان بندھا ہوا ہے جو لے کے جانا ہے، ذہنی طور پہ تیار ہوں، جسمانی طور پہ تیار ہوں، گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ کسی بھی رات کسی بھی لمحے میرا آقا آ سکتا ہے، تو پھر میں نے وفا کو اس کمال تک پہنچانا ہے اور دوستی کو اس انداز میں نبھانا ہے کہ آقا آپ بتائے بغیر جس لمحے آئیں گے ابو بکر کو تیار پائیں گے۔ تو بولیے وفا کا کمال ہے کہ؟ اور پھر جب غار میں پہنچے، رات کا اندھیرا، پہلے سے غار میں نہیں گئے، ابو بکر نے کیا کہا؟ جب چل رہے تھے اس وقت بھی کیفیت یہی تھی، کبھی حضور کے دائیں کبھی حضور کے بائیں، کبھی حضور کے آگے کبھی حضور کے پیچھے۔ پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ عشق تو پھر دیوانہ ہوتا ہے، عشق دیوانہ ہوتا ہے، پھر عقل کی بس ہو جاتی ہے۔ جواب کیا دیا؟ آقا جب خطرہ محسوس ہوتا ہے نا دائیں سے تو میں دائیں آ جاتا ہوں، جب دل میں خطرہ آتا ہے کہ دشمن بائیں سے آنے والا ہے تو میں آگے کا خوف ہو تو میں آگے آ جاتا ہوں، تاکہ آقا کوئی دشمن وار کرے بھی تو پہلا نشانہ میرا محبوب نہ بنے، یہ دیوانہ بن جائے۔ تو پھر بولیے عملاً شہید ہوں کہ نہ ہوں، ارادے میں تو شہید ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ نیت میں شہید ہو گئے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ حفاظت بھی ہو رہی ہے، کبھی دائیں کبھی 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 حفاظت بھی، اور دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو پھر یار کا طواف بھی ہو رہا ہے، یار کا طواف بھی ہو رہا ہے۔ کبھی دنیا میں وفا نے یہ انداز بھی دیکھا ہوگا، بولیے، وفاداری نے، محبت نے، پیار نے، عشق نے یہ انداز بھی دیکھا ہوگا۔ پھر جب غار میں پہنچے، غار کے دروازے پہ پہنچے تو کیا فرمایا؟ عرض کی آقا پھر آپ یہاں باہر تشریف رکھیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ غار ہو، پہلے کبھی اس میں گئے نہ ہو، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، غار میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر صدیق اکبر ایک لمحے کے لیے بھی پریشان بولیں، وہ تو اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے، اپنی ہستی ہے ہی نہیں، اپنا تحفظ، اب جو کچھ بھی ہے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ غار میں داخل ہوئے، اب نظر تو کچھ نہیں آ رہا، پھر ہاتھ مارے ہوں گے نا، غار کی چار دیواری کو دیکھا ہوگا بھی کیسے ہیں، کچھ سوراخ محسوس ہوئے،
تو محسوس کس سے ہوئے ہوں گے؟ آنکھ سے؟ بولیں، ہاتھ مار کے دیکھا، کچھ سوراخ محسوس ہوئے، اپنے جسم پر پہنا ہوا کپڑا اس کے پرزے بنا کر، کپڑے کے ٹکڑے بنا کر، ٹاکیاں بنا کر ان سوراخوں میں ڈال دیں تاکہ کوئی موذی جانور، کوئی مہلک شے باہر آ کر حضور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وفا کا کمال ہے کہ نہیں؟ ایک سوراخ رہ گیا، کیا؟ کپڑا نہ بچا، جو ضروری تھا وہ بچا تھا، باقی سارے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا۔ تو پھر سوچا کہ اب کپڑا تو ہے نہیں، اس پہ اپنی ایڑی رکھ لوں گا، ایڑی، کوئی شے بھی نکلے مجھے نقصان پہنچائے مگر میرے یار کو تکلیف نہ ہو۔ بولیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا کہ نہیں؟ اپنے آپ کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر کہا حضور سے کہ آقا آپ تشریف لائیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اب نقشہ کیا بنتا ہے کہ ایک تو پاؤں اس سوراخ کے اوپر ہے، ایک تو پاؤں، ادھر گود میں حضور کا سر ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر خطرہ بھی کمال کا، ادھر دیدار بھی کمال کا، کیوں بھائی؟ ایک پاؤں سوراخ پر اور گود میں آئے، بولیے گود میں مصطفیٰ کا سر، ادھر خوف بھی کمال کا، ادھر ادب بھی کمال کا، ہلنا بھی نہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ گود میں سر کسی اور کا نہیں، مصطفیٰ کا ہے۔ تو پھر بولیے وفا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولیں۔ پھر اس سوراخ میں سے سانپ بھی نکلا، اس نے ڈسا، مگر آپ نے پاؤں کو ہٹایا نہیں، مگر تکلیف کے باعث آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ آنسو کہاں گرا؟ پھر وہ آنسو کہیں اور نہیں گرا، مٹی پہ نہیں گرا، پتھر پہ نہیں گرا، کسی اور شے پہ نہیں گرا، مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا۔ وفا میں پھر یہ کمال بھی ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تعلق کا حسن کس کے ساتھ ہے؟ جس قدر وفا کرتے چلے جاؤ گے تعلق بلند سے بلند پر ہوتا چلا جائے گا۔ صدیق اکبر نے وفا میں انتہا کر دی تو تکلیف میں بہا ہوا آنسو پھر کہیں اور نہیں گرتا، مصطفیٰ کے چہرے پہ گرتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا، حضور نے لعاب دہن لگایا، تکلیف دور ہو گئی۔ حضور کا بچانا اپنی جگہ، مگر صدیق تو اپنی جان دے چکے تھے نا۔ اس لیے یاد رکھیں، قرآن مجید میں انعام یافتہ بندوں کا ذکر آیا تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کبھی غور کریں، شہید کا ذکر بعد میں ہے، صدیق کا ذکر پہلے۔ شہید کا ذکر اور صدیق کا ذکر کیوں پہلے ہے؟ یاد رکھیں جملہ، شہید ایک بار مرتا ہے، شہید اور صدیق بار بار مرتا ہے، بار بار۔ عملاً مرنا تو ایک ہی بار ہے، مگر ارادے میں، نیت میں، وفا میں وہ کئی بار اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ نہ آئے تو اللہ کی مرضی، مگر مولا نے اس کے ارادے کو تو دیکھنا ہے۔ تو خدا کی قسم صدیق وہ ہوتا ہے جس کے لمحے لمحے میں خوف ہے، غم ہے، قربانی ہے، ایثار ہے۔ اس لیے شہداء کا ذکر بھی بعد میں رکھا، اولیاء کا ذکر بھی بعد میں رکھا، صدیق کا ذکر سب سے پہلے رکھا۔ تو پھر بولیے حضور سے وفا کے اندر، حضور سے وفا کے اندر سب سے کامل ہستی کون ہے؟ بولیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں وفا محبت کے بغیر نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے، وفا محبت کے بغیر۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفا میں سب سے آگے ہوئے
تو معنی یہ ہے کہ محبت میں بھی سب سے، اور محبت ہی تو ایمان ہے، حضور کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے میں، ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کا ایمان، عثمان کا ایمان، علی کا ایمان، صحابہ کا ایمان، اور قیامت تک آنے والے چھوٹے بڑے سارے مومنوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، تو کسی اور نے نہیں کہا، زبان مصطفیٰ نے کہا، زبان مصطفیٰ نے کہا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے اکیلے ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان پہ بھی بھاری ہو جائے گا۔ اس کے بھاری ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے بھاری ہونے کی بنیاد عمل نہیں، عمل تو باقیوں کے زیادہ ہیں، کیوں بھائی؟ عمل تو باقیوں کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، تو عمر کے آخری حصے میں ملا نا۔ غوث پاک تو مادرزاد ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ شروع، بابا فرید نے پیدا ہوتے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی، تو نمازیں تو ان کی زیادہ ہیں، مگر ایمان کس کا زیادہ ہے؟ بولیے تو کس وجہ سے ایمان بڑھا؟ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اور محبت کیسے بڑھتی ہے نسخہ بھی بتا دیا، نسخہ بتا دیا۔ آج ہم اس نسخے کو چھوڑ گئے نا۔ ابو بکر نے کہا آقا میری ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی آرزو ہے، اور وہ آرزو کیا ہے؟ ان نظر الی وجہ رسول اللہ۔ آقا آرزو فقط یہ ہے کہ ہر وقت کسی اور کو نہ دیکھوں، فقط تیرا دیدار کرتا رہوں، تیرے چہرے کو تکتا رہوں، تجھے تکتا رہوں۔ میری نگاہوں میں اور میری آنکھوں میں اگر کوئی جلوہ ہر وقت رہے تو کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال کا رہے۔ بس خدا کی قسم جب بار بار دیکھا تو یہ صرف دیکھنا نہیں تھا، محبت مصطفیٰ کا جام پینا تھا، محبت مصطفیٰ کی شراب پینا تھا۔ بس دیکھتے گئے اور انگ انگ کے اندر مصطفیٰ کی محبت کا نور اتارتے چلے گئے، محبت بڑھ گئی تو پھر ایمان۔ بولیے اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر سے کہا کرتے تھے، عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کی نیکیاں بزبان مصطفیٰ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کے۔ تو وہ وہ عمر جو نیکیاں رکھتے ہیں آسمان کے ستاروں کے، وہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، ساری نیکیاں۔ ابو بکر حیران ہوئے، پوچھا کہ عمر ساری نیکیاں مجھے دے کر مجھ سے کیا لینا ہے؟ ہرس تو آدمی میں ہوتی ہے نا، کیوں بھائی؟ ساری نیکیاں مجھے دے رہے ہو تو مجھ سے کیا لینا ہے؟ پھر عمر نے کیا مانگا؟ عمر نے کہا کہ ابو بکر زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، اور غار میں ہجرت کے دوران جو نبی کے ساتھ 3 راتیں گزاری تھی نا، 3 راتیں گزاری تھیں، ابو بکر عمر کی ساری عمر لے لے، ان 3 راتوں میں سے ایک رات مجھے دے دے، ایک رات۔ اس ایک رات میں کیا تھا؟ اس ایک رات میں کیا تھا؟ بولیں وفا تھی، محبت تھی، پیار تھا، دیدار مصطفیٰ تھا، حضور کا قرب تھا۔ عمر جانتے تھے جس عمر کو نبی نے فاروق کہا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں۔ عمر کی زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا، اور کیوں نہ نکلے کہ جب زبان مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ عمر تیری شان یہ ہے کہ شیطان کا تیرے قریب آ کے بہکانا تو بڑی دور کی بات ہے، تو جس راستے سے گزر رہا ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عمر جانتا تھا کہ زندگی بھر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، مجاہدے، سخاوتیں، جہاد، سب
ایک ہے، اور اس ایک رات کی صحبت مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات کا ایمان کم ہے، ابو بکر کا ایمان بولیے زیادہ ہے۔ تو حضرات محترم، ابو بکر کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضور سے وفا، محبت کا صلہ ہے، حضور سے بولیں، حضور سے وفا، اور خدا کی بارگاہ میں یہ وفا بڑی پسند ہے۔ اور کتنی پسند ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ لٹا کر دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس حال میں ہے کہ پرانا جبہ پہنا ہوا ہے اور بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے، بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے ہوئے۔ وفا کی حد ہوئی کہ نہیں؟ بولیں، وفا کی انتہا ہوئی کہ نہیں؟ اس حال میں دربار مصطفیٰ میں آئے تو ابو بکر کی یہ وفا مولا کو بڑی پسند آئی۔ رب کائنات کی رحمت میں جوش آیا اور فوراً جبریل کو بھیجا، کیا؟ اور کہا جبریل جا، ابو بکر پے کرے صدق و صفا، پے کرے وفا، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، جا کے اسے میرا سلام پہنچا۔ اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، تم مجھ سے وفا کرو، میں تم سے وفا کروں گا۔ جبریل آئے، جبریل نے تو حضور سے مخاطب ہونا تھا نا، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے آج اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، آج اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ تو جس کو سلام بھیج کر مولا خوش ہو تو پھر مصطفیٰ کیوں نہ کہیں کہ ابو بکر جب سلام خدا بھیج رہا ہے تو پھر تیری نیکیوں کا بدلہ بھی قیامت کے دن مولا ہی عطا فرمائے گا، تو میں کیوں دوں؟ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر آج خدا تجھے بولیے سلام بھیج رہا ہے اور پوچھ رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ اس کیفیت میں کہ جب سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے، کانٹے لگے ہوئے ہیں، بظاہر جھولی خالی ہے، مولا پوچھ رہا ہے ابو بکر بتاؤ کہ اس حال میں اپنے رب سے راضی بھی ہو کہ نہیں؟ اس حال میں اپنے رب سے خودی کو کر کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، خدا کی بارگاہ سے سلام بھی آ گیا اور پوچھا بھی گیا کہ اس حال میں راضی ہو کے، تو پھر ابو بکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابو بکر مچل گئے، مضطرب ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور پرجوش انداز میں عرض کرنے لگے آقا ان ربی رازن، ان ربی رازن، ان ربی رازن، آقا میں اس حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ اس حال میں بھی راضی نہ ہو تو پھر کیا ہو کہ جب مولا خود سلام بھیج رہا ہو۔ یہ ہے حضور سے وفا، حضور سے، اور قربان جائیں صدیق اکبر نے میدان جہاد میں بھی حضور سے وفا کی، میدان سخاوت میں بھی حضور سے وفا کی، مکہ کی زندگی میں بھی حضور سے، مدینہ کی زندگی میں بھی حضور سے، اور آقا کے وصال کے بعد بھی حضور سے وفا کی، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی حضور سے وفا کی۔ کیوں بھائی؟ انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب متضاد حالات ہوں، اگر موافق حالات ہوں پھر کیا ہے، اس میں تو سارے چلتے ہیں۔ جب حالات کیا ہو جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کیا ہے، کتنی مضبوطی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ سے وفا کا عالم کیا ہے؟ پڑھو بخاری کی حدیث، میرے آقا بیمار ہیں، علیل ہیں، کمرے میں ہیں، اور صدیق اکبر حضور کے فرمان کے مطابق جماعت کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
ایک نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، دوران نماز اگر اس طرف قبلہ ہو تو بائیں طرف حضور کا حجرہ ہے. آج بھی اسی طرح ہے، بائیں طرف حضور کا حجرہ ہے. صدیق اکبر مصلی پہ ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، جماعت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز بھی میری آپ کی نہیں، صحابہ کی، کہ جن پر نماز کو بھی فخر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر حضور کا حجرہ ہے، کھڑکی ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے. اچانک حضور نے پردہ ہٹایا اور سامنے تشریف لے آئے. سامنے کوئی اشارہ نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی نشانی نہیں، پر پتہ سب کو لگ گیا. نماز پڑھتے ہوئے جماعت کی حالت میں امام کے پیچھے پتہ سب کو لگ گیا کہ یار کھڑا ہے، یار. پردہ ہٹا، چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے آیا. اب نماز کس کی ہو رہی تھی؟ بولیں. پر صدیق اکبر کو نماز میں بھی مصطفیٰ سے وفا نہ بھولی، مصطفیٰ سے وفا نہ بھولی. حضور نے پردہ ہٹایا، صدیق اکبر نے مصلی سے قدم پیچھے ہٹانے شروع کر دیے. کہ حضور موجود ہوں اور میں مصلی پہ ہوں. نماز کے تقاضے اپنی جگہ، مگر مصطفیٰ سے وفا کے تقاضے اپنی جگہ. یہ ہوتی ہے متضاد کیفیت. اب پتہ چلتا ہے کتنا سچا ہے، کتنا با وفا ہے، کتنی محبت کرنے والا ہے. صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے سینے قبلہ کی طرف تھے، مگر سب کے چہرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف پھر گئے. چشم فلک نے وہ نماز بھی دیکھی کہ سینے تو ادھر رہے مگر چہرے مصطفیٰ کی طرف پھر گئے. انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، ابو بکر نے مصلی چھوڑنا شروع کر دیا. ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، نماز کے بیچ میں. یہ ہے وفا. تو بھی یارو، زندگی کا کون سا موقع ہے جہاں ابو بکر نے وفا نہیں کی؟ بولیں. عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ مگر خدا کی قسم، صدیق اکبر کا سب سے پہلے ہونا اور صدیق اکبر کے ایمان کا سب کے ایمان پہ فائق ہونا بتا رہا ہے کہ نبوت بھی پیچھے ہے، مصطفیٰ سے وفا اس سے بھی آگے. مصطفیٰ سے وفا اس سے بھی آگے ہے. ابو بکر نے ہر مقام پہ وفا کی. یاد رکھیں، میں اب آخر میں جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی، اور کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی، بولیے، کوئی بھی تحریک ہو یا کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تبدیلی لانی ہو، تو اگر مثالی قائد کا ہونا ضروری ہے نا، تو مثالی کارکن کا ہونا بھی ضروری ہے. بات سمجھیں؟ اصل بات یہی ہے. کسی تحریک کو کامیاب کرنا ہو، کسی انقلاب کو وفا کرنا ہو، سماج کو، معاشرے کو بدلنا ہو، اقدار کو بدلنا ہو، اصلاح کرنی ہو، اور ظالم و جابروں سے ٹکرانا ہو، مفاد پرستوں سے ٹکرانا ہو، ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہو، ساتھیوں کو لے کے گزرنا ہو، تو جہاں مثالی قائد ضروری ہے وہاں مثالی صرف کارکن سے بھی انقلاب نہیں آ سکتا، اور اکیلے قائد سے بھی انقلاب کے لیے دونوں کا ہونا کہ قائد بھی کامل ہو اور اس قائد کی پکار پہ لبیک کہنے والا بھی، لیڈر بھی کامل ہو، کارکن بھی. اے اسلام تجھے مبارک، اے توحید تجھے مبارک، اور اے قرآن تجھے مبارک، اے صراط مستقیم تجھے مبارک، تجھے مبارک. تیری قسمت پہ قربان جائیں، تیرے مقدر پہ قربان جائیں کہ اسلام تجھے لیڈر ملا ہے تو مصطفیٰ جیسا بے مثال، اور تجھے کارکن ملا ہے تو صدیق اکبر جیسا بے مثال. یہ اس قائد اور اس کارکن کی، قائد کی قیادت کا کمال ہے اور کارکن کی وفا کا کمال ہے. صدیق اکبر کی وفا کا کمال ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، اسلام اٹھا، توحید کا پرچم سر بلند ہوا. صدیق اکبر نے
خانہ کعبہ میں مست ہو گئے، کھڑے ہو کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی ہجرت سے پہلے. کفار آئے، مارا پیٹا، بے ہوش ہو گئے، بھاگ گئے، آپ کو گھر پہنچایا گیا. کافی دیر کے بعد ہوش آئی، کافی دیر کے بعد ہوش آئی، زخموں سے چور ہیں. ماں پاس کھڑی ہے، تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. ماں نے پہلا سوال یہ کیا، بیٹا کیا کھاؤ گے؟ ماں کا ایک اپنا انداز ہے. ابو بکر زخموں سے چور ہیں، کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے. ماں نے پوچھا بیٹا کس حال میں ہو، کیا کھاؤ گے، کیا لاؤں؟ اس مثالی کارکن کی زبان پہ کیا جملہ آیا؟ اس نے کہا ماں پہلے یہ بتا کہ میرا محبوب کس حال میں ہے، میرا مصطفیٰ. تو پھر ایسے ابو بکر پہ وفا ناز کیوں نہ کرے، اور صدق و صفا ایسے ابو بکر کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کرے کہ خدا کی قسم جس نے وفا کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا، نقطہ کمال تک پہنچا دیا. اور پھر وفا میں نے آپ کو بتایا کہ تعلق بنتا کس سے ہے، بولتے جائیں، تعلق بنتا کس سے ہے، اور تعلق میں مضبوطی کس سے آتی ہے، اور تعلق کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی قربت کس سے آتی ہے؟ بولیں بولیں. ان ساری چیزوں کا جوہر کیا ہے؟ وفا. اور پھر وفا جب کمال کو پہنچتی ہے تو پھر بعض اوقات ایک دوسرے میں مدغم بھی ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے میں ایک کو دیکھنے سے دوسرا نظر آتا ہے، دوسرے کو دیکھنے سے یہ نظر آتا ہے. جب حضور مدینے میں گئے، حضور مدینے میں گئے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، مدینے میں پہنچ گئے. اب لوگوں نے حضور کو بھی نہیں دیکھا تھا، صدیق اکبر کو بھی پہلی بار دیکھا. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہیں کہ یہ ہیں. آئے آئے وفا نے ایسا روپ دے دیا، ایسا حسن دے دیا، مصطفیٰ کی محبت میں غرق ہو کر ایسا مصطفیٰی رنگ چڑھ گیا کہ آنے والوں کو خبر نہیں مل رہی کہ آقا یہ ہے کہ یہ ہے. تو پھر صدیق اکبر بھانپ گئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ نبی کون ہے. نبی کوئی اور ہوتا اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیوں بھئی میری بھی گل بن رہی ہے، مگر وفا ایسے نہیں کرنے دیتی. پھر ابو بکر نے کیا کیا، فوراً چادر لے کر کھڑے ہو گئے، حضور کے سر پہ سایہ کر دیا، حضور کے سر پر، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آقا ہے اور یہ غلام ہے. یہ آقا ہے اور یہ. تو پھر بولو وفا کی حد ہوئی کہ نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بولیں. وفا ہے. جب صلح حدیبیہ ہوئی، آپ کے علم میں ہے صلح حدیبیہ، شرطیں بظاہر کمزور تھیں، مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو ماحول ایسا بنا کہ عمر فاروق بھی پریشان ہو گئے، عمر الجھ گئے. اسی اضطرابی کیفیت میں، الجھے ہوئی کیفیت کے ساتھ ابو بکر کے پاس آئے، کہا کہ ابو بکر ہم سچے نہیں، ہم سچے نہیں، تو پھر یہ اتنی کمزور شرائط پہ صلح کیوں کی ہے؟ عمرہ کیوں نہیں کر رہے، واپس کیوں نہیں جا رہے؟ عمر ویسے بھی جری تھے، بہادر تھے. عمر مضطرب ہو گئے، اور اگر یہ اضطراب بڑھ جاتا تو شاید عمر ایمان سے محروم ہو جاتا. تو اس موقع پہ عمر کے ایمان کو بچانے والا بھی ابو بکر ہے. عمر ابو بکر کے پاس آئے کہ ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر نے ڈانٹ کے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، بس جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے ہم نے دل و جان سے مان لیا ہے. اس جملے میں اتنی محبت تھی کہ عمر وہیں ٹھنڈے پڑ گئے. عمر نے کہا ہاں ایمان کا تقاضا یہی ہے جو مصطفیٰ نے کہہ دیا. یہ ہے ابو بکر. نبی ہونے کی صلاحیت عمر میں ہے، مگر ایمان تگڑا کس کا ہے؟ بولو. تو پھر اقبال کی زبان میں کہنا پڑے گا کہ پروانے کو، بولو، پروانے کو، چراغ بلبل کو، پھول بس، یہ بس کے بغیر کام نہیں چلتے. پروانے کو، چراغ بلبل کو، پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا. اللہ تعالی ہمیں ان
بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور کی عشق و محبت سے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.